السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد سے امیر شریعت بننے کو لے کر جو اختلافات چل رہے ہیں، اب وہ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، دنگل مچا ہوا ہے، گٹ بازیاں ہو رہی ہے، فلانے کا گٹ الگ، فلانے کا گٹ الگ، ایسے گروپ بن چکے ہیں۔ اور ایسا شدید اختلاف، اللہ حفاظت فرمائے، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کا جو انڈیا میں حال ہے نا، مسلمانوں کا زوال ہونے والا نہیں ہے، مسلمانوں کا زوال آلریڈی ہو چکا ہے، اور وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ مسلمان تنظیموں کے اندر یہ جو آپسی انتشار ہے، RSS کی بنیاد پڑی تھی 1925 میں، اور RSS سے پہلے بھی RSS سے پہلے ہماری کچھ تنظیموں اور تحریکوں کی بنیادیں پڑ چکی تھی جو RSS سے بھی پرانی ہے، لیکن بے وزن، کوئی وزن نہیں آج ان کا۔ کیوں؟ آپس کے اختلاف کی وجہ سے۔ ہر آدمی کو امیر بننا ہے، ہر آدمی کو صدر بننا ہے، ہر آدمی کو سیکریٹری بننا ہے، اور یہ جو عصبیت ہے محترم دوستو، اور یہ جو خاندانی لڑائی جھگڑے ہے، اور یہ جو ہے نا اقربا پروری ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے اوپر سے لے کے نیچے تک ہماری تمام تحریک و تنظیموں میں آپ کو یہی ملے گا۔ کیوں لڑائی جھگڑے ہے؟ اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہے کہ صدر اس کو بنانا ہے جو اپنے برادری کا ہے۔ اب جو اپنے برادری کا صدر ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ سیکریٹری اس کو بنانے کا ہے جو میرے برادری کا ہے، اور میرے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ فلانے تعلقے کے دورے پہ نکل گئے، وہاں پہ کس کو صدر بنانے کا، کیونکہ اب جو ضلع کا صدر ہے وہ تعلقے کے صدر بھی ایسے ہی لوگوں کو بناتا ہے جو اس کے خاندان کے ہیں، جو اس کے برادری کے ہیں۔ شہر کا صدر اور شہر کے بھی جنرل سیکریٹری ایسوں کو ہی بناتا ہے جو اس کے برادری کے ہیں، اس کے خاندان کے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو صلاحیت مند لوگ ہیں، جو واقع میں بھی حقدار ہے، جن کو صدر بنایا جائے، جن کو جنرل سیکریٹری بنایا جائے، جن کو جو ہے ذمہ دار بنایا جائے، ان کو صرف اس لیے نہیں بنایا جاتا باوجود ان کی محنتوں کے، باوجود ان کی خدمات کے، کیونکہ وہ صدر صاحب کے برادری کے نہیں ہے نا، وہ صدر صاحب کے خاندان کے نہیں ہے، یا ان کے ساتھ مدرسے کے فارغ نہیں ہے، یا ان سے ان کا پرانا تعلق نہیں ہے، یا پھر جو ہے ان کے آپس کے اندر جو ہے پہلے سے ہی جی حضرت جو دم ہلانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو صدر بنایا جاتا ہے، جنرل سیکریٹری بنایا جاتا ہے، اور ذمہ دار بنایا جاتا ہے جو دم ہلانے والے ہوتے ہیں۔ حق بات کرنے والے آج کے زمانے میں کہیں پہ بھی ٹک نہیں سکتے، ایک بات یاد رکھو، ان کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے صرف دشمن ہی دشمن ہوں گے، ان کو صرف گالیاں ہی دینے والے ہوں گے، ان کے صرف مخالف ہوں گے۔ ہاں، چمچا گیری کرنے والے، دم ہلانے والے جو ہوں گے نا، ان کو صدر بنایا جائے گا، سیکریٹری بنایا جائے گا، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے، اور وہ ہر جگہ ٹک سکتے ہیں، کیونکہ ایسا ہی آدمی ٹک سکتا ہے۔ باقی حق بولنے والا وہ کہیں نہیں ٹک سکتا ہے۔ اسی لیے ہماری جو تنظیموں کا حال ہے آج، تنظیموں کا حال بے وزن، کوئی وزن نہیں ہے ہماری کسی بھی تنظیم تحریک کا، جبکہ بنیادیں RSS سے پہلے پڑی ہوئی ہیں۔ اور RSS کا حال دیکھو گے تو اس کے بعد میں RSS کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن آج RSS کا حال یہ ہے 15 کروڑ سے زیادہ RSS کے ممبر ہیں، اور 10 لاکھ سے زیادہ RSS کی شاخیں ہیں، ان کی برانچز ہیں، اور آج RSS کی ہمارے ملک پہ حکومت ہے۔ آج پردھان منتری RSS سے جڑے ہوئے ہیں، ملک کے صدر RSS سے جڑے ہوئے ہیں، سارے منسٹرز RSS سے جڑے ہوئے ہیں، اور ملک کی 7 ریاستوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ RSS کے ممبرز رہ چکے ہیں۔ تو یہ RSS کی کامیابی ہے، یہ ان کی ترقی ہے، کیونکہ ان کے یہاں پہ جب سے لے کے آج تک، اس کی جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی تب سے لے کے آج تک آپ دیکھو، جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی اس کے بعد ان کے خاندان کے کسی بھی فرد کو صدر نہیں بنایا گیا، بلکہ صدر کسی اور کو بنایا گیا۔ تب سے لے کے آج تک وہ تحریک، وہ تنظیم کے مضبوط ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن میں اللہ نے مسلمانوں سے کہا تھا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ہر کام آپس کے مشورے سے کرو، اور آپس کے مشورے سے، جیسے صحابہ والا وہ جو نظام تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے خلافت والا، RSS نے اپنے اوپر اس کو اپلائی کیا، وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو، آپ کو کبھی بھی
آپ پورے ان کے صدروں کی لسٹ دیکھو، گولولکر سے لے کر تو آج موہن بھاگوت تک، آپ کو کہیں پہ بھی ایک بھی صدر ان کا وہ نہیں ملے گا جو پچھلے صدر کا جو ہے بیٹا ہوگا یا اس کا داماد ہوگا یا اس کا رشتہ دار ہوگا۔ ہمارے یہاں تو پہلے فکر یہی ہوتی ہے بیٹے کو کیسے گھسایا جائے، داماد کو کیسے گھسایا جائے، اور اپنے داماد کو کیسے ذمہ دار بنایا جائے یا بیٹے کو کیسے بنایا جائے یا اپنے رشتہ داروں کو کس طریقے سے اس میں کھینچا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری تنظیمیں، ہماری تحریکیں بے وزن ہو چکی ہیں۔ جب حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا وصال ہوا تھا، ان کے انتقال کے بعد جب میں نے نیوز پیپر میں یہ پڑھا کہ انہوں نے اپنی خانقاہ کا سجادہ نشین اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے فیصل رحمانی کو اور رحمانی 30 کا ذمہ دار اپنے دوسرے بیٹے فہد رحمانی کو بنا دیا ہے، اور شمشاد رحمانی کو جو ہے انہوں نے امارت شرعیہ کی گدی پہ بٹھا دیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا تھا یہ خبر پڑھ کے، بالکل مجھے افسوس ہوا تھا، اور میں میرے افسوس کا اظہار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ ایک آدمی جس کے لاکھوں مرید ہے ایک انسان کے، اور ہزاروں جن کے شاگرد ہے، میرا سوال یہ تھا کہ بھئی وہ لاکھوں مریدوں میں کیا ایک بھی ایسا مرید نہیں ہے جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی کرسی کو سنبھال سکے؟ ایک بھی مرید نہیں ہے ایسا جو آپ کی خانقاہ کو سنبھال سکے۔ اور مثال ہے نا ہمارے سامنے، جیسے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جو مسند تھی، جس مسند پہ بیٹھ کر آپ نے 50 سال تک بخاری شریف آپ نے پڑھائے تھے، اس مسند کے اوپر آپ کے بیٹے بھی علماء تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بٹھایا، آپ کے داماد بھی علماء تھے، اپنے دامادوں کو نہیں بٹھایا، پھر کس کو بٹھایا؟ اپنے ایک ایسے شاگرد کو جسے آپ نے اس قابل اور اس لائق بنایا تھا کہ آپ کے بعد وہ آپ کی مسند کو سنبھال سکے، حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، نہ جو حضرت شیخ زکریا کے خاندان سے تھے، نہ برادری سے تھے، نہ رشتہ داری میں تھے، نہ آپ کے گاؤں والے تھے، نہ آپ کے ہم وطن تھے، لیکن شاگرد اس قابل تھا، اس لیے انہوں نے اپنے شاگرد کو اس مسند کے اوپر بٹھایا۔ اور اب یہ جو مسئلہ چل رہا ہے امیر شریعت کو لے کر، یہ جو دنگل مچا ہوا ہے، یہ جو گٹ بنے ہوئے ہیں، لوگ استعفے دے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے۔ تو آخر میں یہ میرے پورے بات کا خلاصہ یہی ہے، جو انسان اس قابل ہے، جو اس مسند کو سنبھال سکتا ہے نا، یہ خاندان دیکھنے کا ٹائم نہیں رہتا یہ کہ یہ بس جو خاندان قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مختلف تحریک و تنظیموں پہ، بلکہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جیسے عالم دین جب موجود ہے، برابر انہی کو اس چیز کا استحقاق ہے کہ ان کو بغیر کسی مشورے کے، کوئی ضرورت نہیں ہے الیکشن وغیرہ کرانے کی، بلکہ ان کو تو نامزد کر دینا چاہیے تھا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وصال سے پہلے ہی نامزد کر دیا تھا۔ نامزد کیونکہ وہ ہے بھائی، اس لیول کے ہے، وہ آج پورے ایشیا میں کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ان کا، فقہ حنفی کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ ایسے لوگ یار جن کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے، اور وہ اس طریقے کے جو ہے سیاست اور پولیٹکس میں لگے ہوئے ہیں امیر شریعت بننے کو لے کر، افسوس کی بات ہے یہ۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا، یہ خاندانوں سے آزاد کرو ذرا تحریک و تنظیم و جماعتوں کو، تب جا کے مسلمان انشاءاللہ دوبارہ اس ملک میں عروج پر پہنچیں گے، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو ہمارا 100% نہیں بلکہ 1000% پورا سپورٹ ہے، پورا سمرتھن ہے، ان کو بالکل جو ہے امیر شریعت اعلان ہو جانا چاہیے ان کے نام کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔